بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ پارہ نمبر 5 سورہ النساء آیت نمبر 36 آیت نمبر 36۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اس سے پہلے آیت نمبر 35-34 میاں بیوی کے حقوق کا ذکر ہوا، آپس میں حسن سلوک اور حسن معاشرت کی تاکیدیں ہوئیں، اصلاح حال کی تدبیریں بتائی گئیں، کس طریقے سے حالات کو درست کرنا ہے۔ اب مخاطب کو یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ اے انسان، تیرا تعلق صرف گھر اور گھر والی سے ہی نہیں، یعنی صرف تیرا گھر اور تیری بیوی تیرے بچے صرف یہ نہیں، بلکہ اس کے علاوہ تیرا رشتہ اپنے خالق سے بھی ہے اور اس کی مخلوق سے بھی ہے۔ یعنی اب انسان کو اور خاص طور پہ مسلمان کو جو اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں وہ یاد دلائی جائیں گی۔ انسان کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات سے بھی ہے کیونکہ اللہ خالق ہے، اور اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے اس کے ساتھ بھی، ان کے حقوق کی ادائیگی بھی تم پر لازم ہے۔ اپنے خالق کا حق تو تجھ پر یہ ہے کہ اس کی یاد، اس کے ذکر اور اس کی عبادت میں تو سرشار رہے، اور کسی کو کسی حیثیت سے بھی اس کا شریک نہ بنائے، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ اور اس کی مخلوق کا تجھ پر یہ حق ہے کہ سب کے ساتھ احسان اور مربت کا تو برتاؤ کرے، کسی کو نقصان اور دکھ پہنچانے کا تو خیال تک بھی تیرے دل میں نہ گزرے۔ جو ترتیب ہے اس آیت میں بیان ہوئی ہے، الفاظ کے اوپر ذرا غور کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، واو اور اعبدو، عبادت کرو تم، امر کا صیغہ، اللہ کا حکم اور سب کو حکم، یہاں کسی کا نام نہیں لیا۔ اعبدو کہہ کر اللہ رب العزت کا حکم ہر ایک کے لیے آ گیا ہے، یہ خاص نہیں ہے کہ کون کون عبادت کرے۔ جو بھی اللہ کی مخلوق ہے، جس کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اس کو حکم ہے کہ وہ عبادت کرے۔ عبادت کس کی کرے؟ اللہ، اللہ کا اس میں ذاتی بیان ہوا ہے، اللہ کی۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور تم اللہ کی عبادت کرو۔ واو اور لا تشرکو، تم شریک مت بناؤ، تم شریک نہ بناؤ، بہی، بے ساتھ ہی اس کے، یعنی اللہ کے ساتھ، شیئن، کسی کو بھی، نہ ذات میں نہ صفات میں، کسی بھی طرح کسی بھی شے کو اللہ کے ساتھ شریک مت بناؤ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے عبادت اور شریک نہ بناؤ۔ اب آگے چلیں، آگے ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، مخلوق میں جو سب سے زیادہ قریب ہے انسان کے قربت کے حوالے سے، اس کا ذکر
اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد فوراً سب سے پہلے ماں باپ کا ذکر کیا۔ واو اور بالوالدین بے ساتھ الوالدین دونوں، یعنی والدہ اور والد دونوں کے ساتھ احساناً اچھا برتاؤ کرو۔ یہ بھی حکم خداوندی ہے، اپنے ماں اور باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ کب، جب وہ تجھے پیسے دیں، جب وہ تجھے آرام دیں، جب وہ تیری ضروریات کو پورا کریں، بالکل نہیں۔ حکم یہ ہے کہ ہر حال میں ہمیشہ تیرے اوپر لازم ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ قرآن نے لفظ احسان یوز کیا ہے، احسان بھلائی۔ آگے چل کے ایک جگہ پہ آتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے اف تک بھی نہ کرو، وہ ایک پوری آیت ہے۔ آگے فرمایا وقت یعنی احسان یا حسن سلوک اور کس کس کے ساتھ کرنا ہے، کچھ کا ذکر ہوا، باقی ہر ایک سے کرنا ہے۔ آگے وَبِذِی الْقُرْبَىٰ، دوسرے نمبر پہ واو اور بے ساتھ ذی القربیٰ، رشتہ داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔ آگے تیسرے نمبر پر ترتیب جو بیان ہو رہی ہے، والیتامیٰ، یتیم کی جمع اور یتیموں کے ساتھ۔ آگے ہے والمساکین، مسکین کی جمع اور مسکینوں کے ساتھ۔ آگے 5 نمبر پہ فرمایا والجار ذی القربیٰ، پڑوسیوں کا ذکر ہونے لگا ہے جن کو آج ہم کسی صورت بھی اہمیت نہیں دیتے۔ قرآن مجید نے 2 قسم کے پڑوسیوں کا ذکر کیا اور دونوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ فرمایا والجار، ان پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ذی القربیٰ، جو تمہارے رشتہ دار ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ دار ان کے گھر آپس میں جڑے ہوتے ہیں، وہ پڑوسی ہوتے ہیں۔ اکیلے رشتہ دار ان کا اوپر ذکر آ بھی چکا ہے، لیکن وہ تھا ذی القربیٰ، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ سارے، وہ جہاں کہیں بھی رہتے ہیں۔ اب ہے جو قریبی رشتہ دار تمہارے پڑوس میں رہتے ہیں، تمہارے ہمسائے بھی ہیں، تو ایک تو تمہارے رشتہ دار ہیں اور ایک تمہارے ہمسائے بھی ہو گئے ہیں، تو ڈبل ہو گیا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ والجار الجنب، اور ان پڑوسیوں سے بھی حسن سلوک کرو جو تمہارے رشتہ دار نہیں، صرف تمہارے ہمسائے ہیں۔ وہ کوئی بھی ہے، تمہارا ہمسایہ تو ہے نا، تو ہمسایہ ہونے کی وجہ سے اب وہ بھی تمہارے حسن سلوک کا مستحق ہے۔ اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو، اس کی ضرورت کا بھی خیال کرو، اس کی تمام عزتوں کا خیال کرو۔ وہ بھی تمہارا بھائی ہے، تمہارا پڑوس ہے، تمہارا ہمسایہ ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ آگے فرمایا وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور ہم مجلس سے بھی حسن سلوک سے پیش آؤ، یعنی جو تمہارے ساتھ بیٹھا ہے، جیسے آپ تم ایک مجلس میں بیٹھے ہو تو جو جس کے ساتھ بیٹھا ہے، یہ صاحب بالجنب ہے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یہ نہ ہو کہ تمہارے بیٹھنے سے تمہارے ساتھ بیٹھنے والا اس کو تکلیف ہو رہی ہو یا تم اس کی دل آزاری کر رہے ہو، اس سے بھی منع کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ پاک نے ہمیں کس خوبصورتی کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، اور پھر فرمایا وابن السبیل، وابن السبیل لفظی معنی ہے راستے کا بیٹا، ابن بیٹا، سبیل راستہ، یا راستے کا بیٹا کون ہے؟ مسافر، جو اللہ کی زمین پر سفر کرتا رہتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، تو یہ جو مسافر لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا اللہ نے اس آیت میں حکم دیا۔ اور آخر میں اس ترتیب میں وما ملکت ایمانکم، واو اور ما ملکت،
جو تمہاری ملکیت میں ہیں، ایمانکم تمہارے قبضے میں ہیں، مگر یہ پہلے تو تھا لونڈی اور غلام، کیونکہ اب دنیا میں یہ تصور نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک کریں۔ تو اب اس کا معنی اگر ہم یہ کر لیں کہ ایسے لوگ جو تمہارے ماتحت ہیں، جو ملازم تمہارے گھروں میں کام کرتے ہیں، جو ملازم تمہارے نیچے کام کرتے ہیں، یہ تم سے کمزور لوگ ہیں نا، تو ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنے کا حکم اللہ نے اس آیت میں دیا۔ اب ترتیب سن لیجئے، سب سے پہلے ماں باپ جن کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، پھر قریبی رشتہ دار دوسرے نمبر پر، پھر یتیم تیسرے نمبر پر، پھر مساکین چوتھے نمبر پر اللہ نے ان کا ذکر کیا، پھر قریبی رشتہ دار جو پڑوس میں رہتے ہیں، ہمسائے، پانچویں نمبر پر ان کا ذکر ہوا، چھٹے نمبر پر ان ہمسایوں کا ذکر ہوا جو رشتہ دار نہیں، اور ساتویں نمبر پر ہم مجلس جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے، چاہے آپ سفر کر رہے ہوں، آپ ایک سیٹ پہ بیٹھے ہیں، سیٹ ساتھ والی سیٹ پر ایک اور بندہ بیٹھا ہے، یا کہیں بھی ایک مجلس لگی ہوئی ہے جو آپ کے قریب، اور پھر آٹھویں نمبر پر مسافر کا ذکر ہوا، اور نویں نمبر پر جو لوگ تمہارے ماتحت ہیں۔ تو اس آیت میں 9 قسم کے لوگوں کا ذکر کر کے ان سب کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ آگے فرما دیا، ان اللہ، ان بے شک اللہ لا یحب پسند نہیں فرماتا، من اس آدمی کو، کانا جو ہو، مختال مغرور متکبر انسان، تکبر کرنے والا، غرور کرنے والا، اور اسی طرح فخور فخر کرنے والا، یعنی فخر کرنے والا وہ جو اپنی تعریفیں خود کرتا رہتا ہے، لوگوں کے سامنے اپنی تعریفیں، اپنا بڑا پن لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔ تو اللہ رب العزت کو ایسے لوگ پسند نہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فخر اور تکبر کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ ان جو اوپر جن لوگوں کا ذکر ہوا، ان کے ساتھ اس نے سلوک بھی نہیں کرتے، کیونکہ جو خود تکبر کرنے والا ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ یا یتیموں کے ساتھ یا مسکینوں کے ساتھ اس نے کیا سلوک کرنا ہے؟ جو اپنی تعریف خود کرنے والا ہے، اپنی بڑائی کرنے والا ہے، اس نے لوگوں کی بڑائیاں کیا بیان کرنی ہیں؟ اس لیے آج کی جو خوبصورت آیت یہ ہماری اصلاح کے لیے ہے، ہمیں اپنی زندگی کا گزارنے کا جو زاویہ اس کو درست کرنے کے لیے ہر بندہ دیکھے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں اپنی زندگی کس طرح گزار رہا ہوں۔ یہ جن لوگوں کا ذکر ہوا، ویسے تو پوری انسانیت کے ساتھ اور اللہ کی جملہ مخلوقات کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، حیوانوں کے ساتھ، درندوں کے ساتھ، کیڑے مکوڑوں کے ساتھ، سب کے ساتھ انسان جو ہے نا، اور خاص طور پہ مسلمان، وہ ان سب کے ساتھ نرمی کرنے والا ہے، ان سب کا خیال رکھنے والا ہے۔ لیکن خاص طور پہ چونکہ ان کا ذکر ہوا، جن لوگوں کا، یہ ہمارے زیادہ حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ دیکھیں آپ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیسا کر رہے ہو، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہے، ہمسایوں کے ساتھ۔ اگر کہیں گڑبڑ ہے، خرابی ہے، تو آج چونکہ آپ کو پتہ چل گیا ہے، فوراً اس کو دور کریں اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔